اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو محنت کی ہے تعلیمی اداروں پر. سب سے پہلے محنت کہاں کی ہے؟ کیونکہ حکومتی عہدوں پہ جتنے لوگ جاتے ہیں جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ اچھے اسکولوں سے پڑھ کے جاتے ہیں, وہ پیلے اسکولوں سے نہیں پڑھتے بھائی. وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اچھے اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. سٹی اسکول جیسے آج کل مشہور ہے, بیلکن ہاؤس وغیرہ اسکول ہے, وہ ہمیشہ اچھے اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر وہ فوج میں بھی جاتے ہیں, پھر وہ جناب وزیر اعظم بھی وہی بنتے ہیں, جج بھی وہی بنتے ہیں. ان حضرات نے محنت شروع کی وہاں کی تنظیموں نے کہ ہمیں ابھی نتیجہ نہیں چاہیے, ہمیں نتیجہ چاہیے 50 سال کے بعد. آج لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں فوج میں قادیانی بہت ہیں, تو جب قادیانی جائے گا تو فوج میں ہوگا نا. مذہبی آدمی کو فرصت ہی نہیں ملتی اشراق اور اوابین سے. اس نے اس چیز کو ہدف ہی نہیں بنایا ہے کہ میں بھی کسی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھوں. خدا نخواستہ اشراق اوابین کی فضیلت کی نفی مقصود نہیں ہے, وہ اپنی جگہ ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہدف دے کر گئے ہیں اس ہدف میں دونوں باتیں شامل ہیں, عبادت بھی ہے اور حکومت بھی ہے. حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ میری حکومت ہو یا آپ کی حکومت ہو, حکومت کا مطلب جو بھی حکومت ہو, لیکن حکمران وہ ہوں جو ملک اور قوم کے خیرخواہ ہوں اور ہمارے مذہب سے محبت کرنے والے ہوں, ملک میں مذہب کو نافذ کریں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں پہ صبر کا حکم بھی دیا ہے. مشکل آئے, مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرو. اس موضوع پر تو آپ بیانات سنتے ہی رہتے ہیں کہ صبر کی کیا فضیلت ہے, صبر کیسے کیا جاتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, اور اکثر مصیبتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم نے خود پالی ہوئی ہوتی ہیں. خود پالی ہوئی ہوتی ہیں مصیبتیں. وہ جو مصیبت ہم خود پالتے ہیں اس مصیبت پہ ہمیں اجر نہیں ملتا. اجر اس مصیبت پہ ملتا ہے جو بولیں اللہ کی طرف سے. آپ کے گھر میں کوئی میت ہو گئی, اللہ کی طرف سے, صبر کریں گے ثواب ملے گا. آپ نے خود چاقو مارا ہو کسی کو, اپنے گھر میں کسی فرد کو, وہ مر گیا, اب آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں تو روتے ہوئے اچھے لگیں گے آپ؟ سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو خود ہی مارتے ہیں اور پھر سب سے زیادہ خود ہی روتے ہیں جنازے پہ. آج کل تو قاتل پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو زیادہ رو رہا ہو اسی سے تفتیش کرواؤ, یہ اتنا کیوں رو رہا ہے. میت پہ جو بہت زیادہ رو رہا ہو نا, سمجھ لو دال میں کچھ کالا کالا ہے, اسی نے مارا ہے. انویسٹیگیشن سب سے پہلے اسی سے کرو. خام خام میں کسی پہ شبہ نہ کریں. ایک بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ نے خود کسی کو مار دیا, اب آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں تو لوگ بھی کہیں گے ڈرامے چھوڑ دو, خود ہی تو مارا ہے. تو وہ ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, اور ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے. بہت ساری اس کی مثالیں ہیں کہ وہ کون کون سی مصیبتیں ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں.
میں تو چونکہ لوگوں کے حالات سنتا ہوں، لوگ بعض دفعہ آتے ہیں مشورے کے لیے، 99% کیسز ایسے ہیں جن میں اگر کوئی پریشان ہے تو اپنی حماقتوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، پریشان ہوا اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اور پریشانی دور کرنے کا اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، مگر حماقت کی وجہ سے پریشانی دور بھی نہیں کر رہا۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ یعنی بھائی چل پریشان تو ہو گیا، وہ تو نے حماقت کی، اس کی یہ سزا ملی تجھے، اب تو تجھے اختیار ہے نا، اب یہ پریشانی دور کر لے، دور بھی نہیں کرتا، بس یہ کہتا ہے ہائے پریشان ہائے پریشان۔ تو بھائی اب دور کر لے، تجھے یہ مشورہ دے رہا ہوں اس پہ عمل کر لے، کہہ رہے نہیں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، نجی زندگی میں بھی اس کی مثالیں ہیں، گھریلو حالات میں، ملکی سطح پہ بھی اس کی مثالیں ہیں، ملکی سطح پہ تو بے انتہا مثالیں ہیں۔ پریشان ہیں کہ حاکم صحیح نہیں ہے، مہنگائی بڑھا دی اس نے، پریشان ہیں کہ وہ ملک کا پورا پیسہ کھا گیا، تو بھائی کس نے ووٹ دیے تھے؟ ہیں بھائی تمہیں نے تو دیے تھے، اب پریشان ہو بھگتو، بس غلطی ہو گئی تو چلو آئندہ یہ غلطی نہ کرنا۔ کوئی توبہ کرتا ہے؟ پھر وہی۔ اندرون سندھ ہمارا جانا ہوا چند سال پہلے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے معمار ٹرسٹ کی طرف سے، تو معمار ٹرسٹ والوں نے ہمیں کچھ خوراک دی ہوئی تھی کہ جا کے غریبوں میں تقسیم کرو، وہاں سیلاب آیا ہوا تھا۔ ہم سندھ کے ایسے کچے علاقوں میں پہنچے جہاں بہت پسماندہ علاقے ہیں، ہم نے وہاں جا کے ان کو خوراک کے ڈبے دیے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی؟ تو وہ کہنے لگے کہ باہر ملکوں سے جتنی امداد آئی ہمارے لیے وہ ہمارے حکمرانوں نے ہڑپ کر لی۔ تو ہم نے کہا پھر ان حکمرانوں سے جان چھڑاؤ، ان کو ووٹ نہ دو۔ کہنے لگے سائیں قوم کا مسئلہ ہے، اپنی قوم اپنی ہی ہوتی ہے، اپنی قوم اپنی ہی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی قوم جیسے جوتے لگانا جانتی ہے، دوسری قوم اس طرح جوتے لگانا نہیں جانتی۔ تو ہم نے کہا تمہارے مقدر میں اللہ نے ذلت لکھی ہوئی ہے، اور اس ذلت پر نہ تمہیں دنیا میں کچھ ملے گا اور نہ آخرت میں۔ اس غربت اور اس بے روزگاری اور اس لوڈ شیڈنگ، اس پہ تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہو نا جب بجلی جاتی ہے، تو اس انا للہ پہ تمہیں ثواب نہیں ملتا۔ ایک انا للہ وہ ہوتا ہے جو مسجد سے چپل چوری ہو جائے، آپ پڑھتے ہیں انا للہ، اس پہ پھر بھی مل جاتا ہے ثواب، کیونکہ ہم نے نہیں چور کو کہا تھا یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ۔ ایک انا للہ ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ پر، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں نا بجلی جب جاتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بتی جانے پر اس جو ہمیں غم پہنچا ہے اس غم پہ ہمیں ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بجلی ہمارے ہی مسلط کردہ حکمران ہیں جو ہم سے بجلی چھین رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس آیت کا ترجمہ شاعر نے ایک شعر میں کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ کے کپڑے میلے ہیں، پھٹے پرانے ہیں، آپ دیکھنے میں اچھے نہیں لگ رہے، تو جب تک خود نہیں بدلیں گے تو وہ کپڑے بدل جائیں گے کیا؟ جب تک بچے ہوتے ہیں ماں تھپڑ مار کے کپڑے بدل دیتی ہے، سمجھے نا بھائی؟ جب تک چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں کیا کرتی ہے؟ تھپڑ مار کے آپ کے کپڑے بدل، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کپڑے خود بدلیں گے تو اچھے لگیں گے، نہیں بدلیں گے تو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے آپ۔ تو جب تک اپنی حالت خود نہیں بدلو گے اللہ آپ کی حالت تبدیل نہیں کرے گا۔ تو یہ اجتماعی سطح پہ ہے، مار کھا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، مگر پھر بھی۔ دوسرا ایک بڑی غلطی ہماری قوم میں یہ ہے کہ ہم اگر حالت تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں 2 دن میں کام ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی کو شوق ہے کہ ملک کی حالت ٹھیک ہو جائے، بہت سو کو تو شوق ہی نہیں ہے ملک کی حالت کے ٹھیک کرنے کا، کہ ہمارا ملک کدھر جا رہے، جائے جہاں مرضی، جائے جہنم میں۔ لیکن جن کو ملک کی تقدیر بدلنے کا شوق ہے وہ پاجامہ بدلنے میں جتنی دیر نہیں لگاتے نا، وہ چاہتے ہیں اس سے بھی جلدی ملک کی تقدیر بدل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے نا، بعض لوگ، سب نہیں، کوئی حزب التحریر میں جا رہا ہے خلافت لے کر آؤں گا میں،
ایک دفعہ یہاں حزب التحریر والے آئے, مجھ سے کافی لمبا مناظرہ کیا کہ خلافت ہونی چاہیے, اور جہاد کی آیتیں پڑھ کے سنائی انہوں نے مجھے. یونیورسٹیوں میں یہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں حزب التحریر والے, خلافت چاہیے, خلافت ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. اگر مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو اس میں کیا برائی ہے؟ ایک خلیفہ ہو, ساری دنیا کے مسلمان ایک امیر پہ جمع ہوں, کتنا اچھا کام ہے. تو کہنے لگے پھر اس کے لیے آپ ہماری تحریک میں آ جائیں. میں نے کہا یہ جو آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں کہ خلافت ہونی چاہیے, جہاد ہونا چاہیے, یہ آیتیں تو میں مانتا ہوں, لیکن میں جہاد کے لیے آپ کی تحریک میں کیوں آؤں؟ اس پہ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ 14ویں صدی میں حزب التحریر والے ہوں گے, ان کی تحریک میں شامل ہونا تو پھر خلافت قائم ہو جائے گی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ جس طرز پہ کام کر رہے ہو, اس سے جو رہی سہی مسلمانوں کی ٹوٹی پھوٹی خلافتیں ہیں, ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا, ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. جو طرز آپ نے اختیار کیا ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز, زمینی حقائق پر غور کرتا ہی نہیں ہے. وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں. اس کا ایک نظریہ ہے کہ تم کام کرو, مدد کس کی طرف سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے. اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی یا نہیں تھی؟ بولے بھائی. نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد تھی یا نہیں تھی؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیوں کی ہے؟ جہاد کیوں نہیں کر لیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھا لی؟ اور اگر موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جہاد کے منکر تھے, اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ فرعون ہے تو وہ جہاد نہیں مانتے تھے, تو پھر فرعون کے غرق ہونے کے بعد جہاد کا حکم کیوں دیا اپنی قوم کو؟ ایک طویل عرصے تک تلوار نہیں اٹھا رہے اور اچانک اللہ تلوار اٹھانے کا حکم دے دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا زمینی حقائق پر غور کرو. نوح علیہ السلام کے دور میں 40-50 افراد ایمان لائے تھے, وہ پوری دنیا کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے. یہ زمینی حقیقت کے خلاف ہے. اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے, اسباب کے ساتھ, کہ بھائی اسباب جو ہے نا جو اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں, اگر بغیر اسباب کے جہاد کا حکم ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, جہاد سے پہلے تم طاقت اور قوت اور جو ہے نا تربیت کرو. دنیا کی جتنی ملکوں کی فوجیں ہیں ان میں پہلے ٹریننگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایسا نہیں ہوتا کہ آؤ میدان میں اتر جانا, مدد کے لیے آسمان سے فرشتے خود بخود اتر جائیں گے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال, کتنا لمبا عرصہ ہے, اور حکم اپنی قوم کو دیا صبر صبر صبر, لڑنا نہیں ہے, لڑنا نہیں ہے. کیونکہ اتنے تھوڑے سے لوگ ایمان لائیں, یہ بھی اگر میدان میں لا کے ڈال دو گے, یہی ختم ہو گئے تو پھر آگے کیا چلے گا؟ اتنے تھوڑے سے لوگوں سے اور اتنی کم طاقت سے لڑا نہیں جاتا. یہ زمینی حقیقت ہے. ہمارے ہاں جب مذہبی لوگوں میں یہ بات کی جائے تو فوراً کہتے ہیں اس کو اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. اپنی اوقات تو دیکھو بھائی. فون آتے ہیں میرے پاس, حضرت میں ہمارے کمپنی کے مینیجر صاحب نے آج گانا لگایا ہوا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے بہت غصہ آیا. تجھے کیوں غصہ آیا؟ اپنی اوقات دیکھو تم, 2 منٹ کے اندر تمہیں یہاں سے باہر نکال دے گا وہ. اللہ تعالیٰ نے نہیں عن المنکر, گناہ سے روکنا, اس کو طاقت اور استطاعت کے ساتھ مشروط کیا ہے. تھوڑی گاڑی اردو ہے. مشروط کا مطلب کیا ہوتا ہے انگلش میں بھائی؟ یعنی یہ ہر کنڈیشن میں نہیں ہے. کچھ کنڈیشن ہے جن میں اجازت ہے, بہت سی کنڈیشن ایسی جن میں آپ کو اجازت نہیں ہے, اور بعض کنڈیشن ایسی ہیں جن میں آپ کے لیے نہیں عن المنکر حرام ہو جاتا ہے, آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے بولنا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے کوئی شخص کسی گناہ کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے. اگر یہاں فل اسٹاپ لگا ہوتا اور اس کے آگے اگلی حدیث نہ ہوتی
تو پھر ہم سب پر لازم ہوتا کہ جتنے ویڈیو سینٹر ہیں, جتنے سینما گھر ہیں, سب کو بم دھماکے سے اڑا دیں. اڑانا دینا بھی اگلی بات ہے, کہیں میرا کلپ نکال کے یہاں سے آپ واٹس ایپ پہ ڈال دیں. انہوں نے کہا ہے سب اڑا دیں. آج کل یہ بھی بہت ہو رہا ہے. اگر کوئی یہاں تک کا کلپ ڈال دے تو اگلا آپ ڈال دینا پھر اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر حدیث یہاں تک ہوتی مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, تم میں کوئی شخص کسی گناہ کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے. آگے بھی ہے, اس لیے کہ اسلام جو ہے نا دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے, ایسی باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا. بعض علماء تو نہیں کہہ سکتے, جو ہم سے تو اچھے ہی ہیں, لیکن بعض خطیبوں کو دیکھا ہے کہ ممبر پہ ایسی تقریر کرتے ہیں کہ وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے. عوام کو ایسی رہنمائی کرتے ہیں نا, یوں کر دو, یوں کر دو, ایسا کر دو, ویسا. میں ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ آپ پر جب یہ حالت آئے گی تو آپ کیسا کریں گے؟ ایک صاحب کہنے لگے یہ جو شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں گلی محلوں میں, اس میں کنڈے کی بجلی استعمال ہوتی ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. بہت زبردست تقریر کی انہوں نے. میں نے کہا تھوڑا سا ہلکا, یہ کہتے ہیں غلط ہے, خلاف قانون ہے. اتنا نہ لگائیں کہ چور کا جیسے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا تو ایسے ہی اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے, ایسے تقریر. میں نے کہا آپ کے گھر میں جب شادی بیاہ ہوگی نا پھر آپ میٹر لگوا کے لے لینا. جب آپ کے ہاں کوئی تقریب ہوگی تو آپ کنڈا لگانے کے بجائے کیا کرنا, ایک میٹر لگانا. 6 مہینے اس میں لگیں گے آپ کو, اور اس میں رشتہ ختم ہو جائے گا اس دوران. ٹھیک ہے, خلاف قانون ہے, غلط ہے, مناسب نہیں ہے. یہ ہلکے, تھوڑا سا ہلکا لفظ استعمال کر لیں, ہلکا. ویسے کنڈا لگانا جائز نہیں ہے. کنڈے کی جو بجلیاں آج کل استعمال ہو رہی ہیں, ایک ہوتی ہے اجتماعی تقریب ہے, کوئی گلی محلے میں, کوئی سب کا مشترکہ مفاد ہے اس میں, تو اس میں اصول تو یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسا انتظام کرے کہ بھئی یہ تو سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے نا, کوئی نہ کوئی تقریب تو ہر ایک کے گھر ہوتی ہے. باہر ملکوں میں تو کچھ قوانین بنے ہوئے ہوں گے, ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں ہے, تو پھر جب قانون نہیں ہوتا تو پھر یہی ہوتا ہے, کنڈے ہی ہوتے ہیں. پھر کنڈا نہ لگا لیں اب جا کے کہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسی بات ممبر پہ بیٹھ کے کی جاتی ہے کہ جو خطیب صاحب ہیں ان کو پتہ, بعد میں جب وہ پھنستے ہیں تو وہ خود بھی عمل نہیں کر سکتے. پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ ممبر پہ کچھ اور کہتے ہیں اور عملی زندگی میں ان کی باتیں کچھ اور ہوتی. تو کہو نہیں ایسی بات. اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے وہ اتنی اونچی اونچی باتیں نہیں کرتا جس پر آپ عمل ہی نہ کر سکیں, عمل ہی نہ کر سکیں. تو نبی نے کیا فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں کوئی شخص کسی گناہ کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے, یعنی ہاتھ کا مطلب ہے طاقت استعمال کر کے اس گناہ کو بدل ڈالے, جتنی طاقت اس کے بس میں اس گناہ کو ختم کرے. آگے فل اسٹاپ نہیں ہے, آگے ایک اور جملہ ہے, فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اگر اس کی قوت نہیں ہے, اس کی استطاعت نہیں ہے. استطاعت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے, بعض دفعہ گناہ کو ختم کرنے کی استطاعت ہوتی ہے لیکن آگے جو اس کا نتیجہ نکلے گا نا اس کو سہنے کی استطاعت نہیں ہوتی. ایک بہت طاقتور آدمی کھڑا ہے آپ کے سامنے, اس نے آپ کو گالی دی, اس کے پاس بندوق بھی ہے, کلاشنکوف بھی ہے, چاقو بھی ہے, وہ خود بھی بہت طاقتور ہے. تو آپ کو یہ استطاعت ہے کہ آپ گالی کے جواب میں ایک زور سے مکہ اس کی ناک پہ رسید کر دیں. یہ استطاعت تو ہے آپ میں, لیکن رسید ہونے کے بعد کیا ہوگا بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو سمجھانا بھائی. اب کوئی کہے یہ تو استطاعت ہے نا, میں اس کو مکہ لگا سکتا ہوں. لگا سکتے ہو, مگر اس کے ریئیکشن, اس کے نتیجے میں جو لگیں گے آپ کے مکے, وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں استطاعت ہے اس کو مارنے کی, ہم کہیں گے اس میں اس کو مارنے کی استطاعت نہیں ہے. بعض دفعہ کسی گناہ سے روکنے کی استطاعت ہوتی ہے. اب دیکھو ماضی قریب میں کیا ہوا, وہ جو ایک مدرسہ تھا پنڈی میں, انٹی شمیم کو گرفتار کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, ان کو مدرسے میں رکھ کے تبلیغ کی جا رہی ہے. علماء منع کر رہے تھے یہ حرکتیں نہیں کرو. فوج کے مقابلے میں آپ نے اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر دیا. جامعہ حفصہ کی مثال دے رہا ہوں میں, سب علماء ان کو منع کر رہے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کو جا کے پیر پکڑے, اللہ کے بندے یہ کام نہیں کریے, تمہارے بس میں نہیں ہے. اور بہت کچھ ملک میں غلط ہو رہا ہے, غلط کو صحیح کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اور غلط ہونا شروع ہو جائے. مگر ان کو آ رہے تھے خواب, بشارتیں. ساری بربادی جو آج ہو رہی ہے نا, خوابوں سے, بشارتوں سے ہو رہی ہے. آج زمینی حقائق نہیں دیکھ. کل کسی کا میرے پاس فون آیا کہ میں اپنی بہن کی شادی اپنے کزن سے کرنا چاہتا ہوں, لیکن 1 مہینے سے استخارہ میں بھی کر رہا ہوں, میری والدہ بھی کر رہے ہیں, الٹے الٹے خواب آ رہے ہیں.
میں اس میں استخارے میں اس لیے آ کے مجھے غصہ آتا ہے کہ میرا ایک اپنا اچھا بھلا رشتہ کسی استخارے نے، حقیقت بتا رہا ہوں، بہت اچھا رشتہ تھا اپنے خاندان کا، بہت اچھا رشتہ. میں نے پیغام بھیجا ان لوگوں کو، میں پسند آیا ہوا تھا بچپن سے، مجھے جانتے ہیں، اپنے ہی رشتے، میں نام یعنی جو رشتہ میرا ان سے لگتا ہے وہ نہیں بتاؤں گا تاکہ بات سب کو پتہ نہ چلے. بہت ہی قریبی رشتہ، بچپن سے مجھے جانتے ہیں، دیکھے بھالے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بہت اچھا رشتہ تھا. لڑکی کو طلاق ہو گئی تھی، ہم نے کہا چلو بہترین رشتہ ہے، ٹھیک ہے. پیغام بھیجا، انہوں نے بھی کہا بھائی ماشاءاللہ، ایسے لگ رہا تھا جیسے انتظار میں بیٹھے ہوئے. کسی پیر سے پوچھا دیوبندی، ہم لوگ تو گرین والے نہیں ہیں نا، وائٹ والے ہیں، ہمارے ہی سلسلے کے کسی الو کے پٹھے سے پوچھا، بے غیرت بے شرم سے پوچھا، جو خاندان میں مشہور ہے کہ بہت نیک ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، تھوڑا روحانی تعویذ گنڈے. اس کو جیلیسی ہوئی کہ یہ جوان آدمی شادیوں پہ شادیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو کیوں ملے، ہمیں کیوں نہیں ملے. اس جاہل نے بتا دیا خاندان کو کہ یہ رشتہ میرے استخارے میں آیا ہے کہ مناسب نہیں ہے. یہ مجھے اس وقت نہیں پتا چلا تھا، 3 سال پرانی بات ہے. اگر اس وقت پتا ہوتا نا، میں جا کے اس کی کلاس لیتا. تو بلو کے پٹھے، تجھے کس نے بتایا کہ مناسب ہے؟ تو ہمیں جانتا ہے نہیں، نہ وہ مجھے جانتا ہے. لوگ نکلواتے ہیں پیروں سے، آپ کو نام دے رہے ہیں، اماں کا نام دے رہے ہیں، نکال کے بتاؤ. ایک مثال نہیں ملتی پورے صحابہ کی تاریخ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آئے ہوں کہ میں اپنی بچی کی فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ مناسب رہے گی کہ نہیں رہے گی. ایک مثال نہیں ملتی اس کی. صحابہ نبی سے نہیں پوچھتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہوں. تو نکاح کی خواہش ہے، صحابہ کو تو ہوتی تھی، بیوی کے بغیر وہ زندگی نہیں گزارتے تھے کہ بھائی بیوی تو ہونی چاہیے، لازمی ہے، اس کے بغیر کیسے گزاریں گے زندگی. تو ایک انصار صحابی نے رشتہ دیا، انہوں نے کہا نہیں. نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ. اگلے دن دیکھا تو ان کے کپڑوں پہ خوشبو کا نشان تھا. آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا؟ فرمایا رات میری شادی ہوئی. ان کو رشتہ ملا ٹھٹاک سے، ہاں کہ یہ نہیں کہ نبی کے پاس آئے ہوں، لڑکی کا نام یہ ہے، اماں کا نام یہ ہے، یا رسول اللہ آپ ذرا بتا دیں مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ جو جہالت ہے یہ ہمارے لوگوں میں، دیوبندیوں میں بھی بہت ہے، بھی بتا دوں. اور میری ان باتوں سے بعض دیوبندی مولوی اتنا چڑھتے ہیں کیونکہ میں ان کی دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہوں. میں نہیں مانتا، چاہے بنوری ٹاؤن کا ہو، چاہے دارالعلوم کرنگی کا ہو، چاہے جامعۃ الرشید کا ہو، جس نے میری شادی رکوائی میں اس کو کیسے مان سکتا ہوں؟ بتاؤ میرے بھائی. یہ جاہل لوگ ہیں، جاہل. تو میرا تو چلو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اور بھی تو بیچارے کتنے اچھے اچھے لوگوں کے انہوں نے رشتے توڑوا دیے. استخارہ نکالا، نیلا آ رہا، پیلا آ رہا، کالا آ رہا. جاہل کے بچے. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. تو کل کسی کا فون آیا کہ میں اپنی ہمشیرہ کا نکاح کر رہا ہوں اپنے کزن سے. رشتے آج کل بہت مشکل ہے. وہ کزن نمازی ہے، مگر 1 مہینے سے استخارہ میری والدہ نے بھی نکالا اور بھی لوگوں نے نکالا، تو بڑے نیگیٹو قسم کے خواب آئے ہیں. میں نے کہا مجھے غصہ آتا ہے، میری ایک رگ ہے، مجھے اپنا واقعہ بھی یاد آ جاتا ہے اصل میں. میں نے ان سے کہا کہ کزن کا رشتہ ہے، بندہ نمازی بھی ہے، دیکھا بھالا بھی ہے، اگر اس میں کوئی برائیاں بھی ہوں گی تو آپ کے سامنے ہوں گی. اجنبی لوگوں میں کرو گے کسی جاہل کے کہنے سے، اس کا کیا پتا وہ بھنگی نکلے، چرسی نکلے، ہیروئنچی نکلے. وہ جب رشتہ لینے آئے گا تو چرس پی کے تھوڑی آئے گا. اس وقت تو سوٹ بوٹ میں ایسے اخلاق سے بات کرے گا، لگے گا کہ پتہ نہیں اس سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اجنبی آدمی کا کیا پتا ہوتا ہے. کہہ رہے وہ جو 1 مہینے سے عجیب خواب آ رہے ہیں. میں نے کہا وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ تمہاری سوچ ایسی ہے، تم ہو وہمی. جو وہمی ہوتا ہے نا اس کو ڈرانے خواب آتے ہیں. وہمی. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے جب بھی کہیں پیغام بھیجے اچھے اچھے خواب آنا اگلے دن سے شروع ہو گئے. کیونکہ اللہ کا فضل ہم وہمی نہیں ہے، اسی دن سے اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے. وہ الگ بات ہے ہوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن خواب الحمدللہ اچھے ہی آتے ہیں. خواب تو اچھے دیکھ رہے انسان کم از کم. تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسے خواب. مجھے پھر غصہ آ جاتا ہے، میں پھر فون بند کر دیتا ہوں. میں نے کہا میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے وہمیوں پہ محنت. کہہ رہے وہ تو تبلیغی ہیں، تبلیغ والے ہیں، وہ انہوں نے بزرگ نے استخارہ کیا، وہ تو دیوبند سے فارغ ہیں. میں نے کہا وہ میرا استاذ ہی کیوں نہ ہو،
وہ میرا پیر و مرشد ہی کیوں نہ ہو. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس میں آپ اپنے بڑوں سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہمارے پیر و مرشد الحمدللہ ایسے نہیں ہیں کہ میں نے کہا میرا نظریہ اتنا مضبوط ہو گیا ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر میرے پیر و مرشد مجھے کہیں, اور میرے پیر و مرشد ایسے نہیں ہیں جیسے عام ہوتے ہیں, میں نے اگر کسی کو پیر بنایا تو بہت چھان پھٹک کے بنایا ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. ایسے نہیں کہ بس جا کے ہاتھ پہ بیت ہو گئے. ہم نے جس کو اپنا پیر و مرشد بنایا ہے تو ہماری رائے میں اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے اپنی باتوں پہ اطمینان اور کانفیڈنس اتنا ہے کہ وہ بھی اگر مجھے کہہ دیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ والا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں ان سے کہوں گا حضرت آپ ہمارے پیر و مرشد, شادیاں کرنا ہمارا کام ہے, یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی, یہ ہمیں پتہ ہے. یہ تو ہم ابا کی نہیں مانتے ایسے معذرت کے ساتھ, ابا کا انتقال ہو گیا, ابا ہوتے بہت جوتے پکڑ لگاتے, بولتے اس کو کیا ہو گیا یہ. تو بھائی یہ تو ہمارا, اللہ نے قرآن میں فرمایا فن کی ہو ما طاب لکم, تمہیں جو پسند آئے وہاں نکاح کرو. اللہ نے کہا, اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے ابا کو جو پسند آئے وہاں کرو, تمہارے پیر صاحب کو جو پسند آئے وہاں کرو, تمہارے ماموں کو جو پسند آئے وہاں کرو, تمہارے دوستوں کو جو بھابھی پسند آئے وہاں کرو. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں فن کی ہو ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زوجہ کے بارے میں فرمایا لتسکنوا الیہا, ہم نے تمہارے لیے بیوی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سکون ملے. باقیوں کو سکون ملنا وہ ضمنن ہے, ابا کو اچھی بہو مل جائے گی, آپ کے بھائیوں کو بھابھی مل جائے گی, ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری اس میں رشتے جڑ جاتے ہیں, وہ دوسرے درجے میں ہے. پہلے درجے میں کیا ہے, جو کر رہا ہے اس کا سکون, اس کا سکون. تو پہلے اس کی سوچ دیکھنی چاہیے. تو آپ کو اگر کوئی سمجھ میں آ رہی ہے, میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ایک جگہ میری بات چل رہی ہے, مجھے وہ سمجھ میں آ رہی ہے لیکن استخارہ میں کہتا ہوں استخارے کا نام نہ لینا میرے سامنے, اگر سمجھ میں آ رہی ہے کر دو. استخارے کی جو شرعی حیثیت ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں, وہ میں بار بار بیان میں کہتے رہتا ہوں کہ وہ اصل میں ہوتی کیا ہے. تو اب دیکھو کزن کا رشتہ آیا, خواب دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو خود ہی وہمی بنا دیا, تو یہ پریشانی خود ساختہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ نے پریشان نہیں کیا, یہ کس نے پریشان کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو خود عذاب میں ڈالا ہوا ہے کہ پیروں سے پوچھ رہے ہو, روحانی والوں سے پوچھ رہے ہو, اور وہ نام نکال کے دے رہے ہیں یہ مناسب رہے. چھوڑو ان جاہلوں سے پوچھو, تم آگے ہم سے پوچھو. ان کو بولا کرو تم جب کوئی کام کیا کرو تو ہم سے آگے مشورہ لیا کرو, یہ جاہل لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. بہرحال وہ جو پیر صاحب نے کہا تھا ہمارا رشتہ توڑوا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, کہیں اور ہو گئی, ان کی کہیں اور ہماری کہیں اور ہو گئی. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن میں انقلاب آ جائے اجتماعی سطح پہ. اس وقت ہمارے سامنے دو بہترین مثالیں ہیں, ایک انقلاب کی ناکام مثال اور ایک انقلاب کی کامیاب مثال. دونوں پر غور کر لیا جائے. ہمارے ملک میں بہت ساری مسلح تحریکیں ماضی قریب میں چلی ہیں کہ ایک دم اسلام آباد پہ قبضہ کر کے چند سیکنڈوں کے اندر حضرت عمر والا, خلفائے راشدین والا اسلام نافذ کر دو. اس کا انجام کیا ہوا؟ پورے ملک میں دھماکے, فساد, لوگوں کی جان محفوظ نہیں, مال محفوظ نہیں. اور ایک ہمارے پاس ترکی کے صدر کی مثال موجود ہے, انہوں نے 50 سال پہلے وہ کام کرنا شروع کیا تھا جس پر وہ آج ہیں. یہ جو ترکی میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی یہ ایک دم نہیں ہوئی ہے. ترکی کے بارے میں بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں جامعۃ الرشید کا وفد 5-6 سال پہلے ترک حکومت سے مل کر آیا ہے, اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو جمہوریت کے طرز پہ کام کیا ہے, یہ اتنا مضبوط کام آپ نے کیسے کیا ہے؟ اس کی ان سے رپورٹ لی ہے کہ کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے 50-60 سال پہلے اس بات کو ہدف بنایا تھا کہ ہم نے ترکی میں اسلام لانا ہے, امن لانا ہے, معیشت کو مضبوط کرنا ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں. اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو محنت کی ہے تعلیمی اداروں پر. سب سے پہلے محنت کہاں کی ہے؟ کیونکہ حکومتی عہدوں پہ جتنے لوگ جاتے ہیں, جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, وہ اچھے اسکولوں سے پڑھ کے جاتے ہیں, وہ پیلے اسکولوں سے نہیں پڑھتے. بھائی وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اچھے اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. سٹی اسکول جیسے آج کل مشہور ہے, بیلکن ہاؤس وغیرہ اسکول ہے, وہ ہمیشہ اچھے اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر وہ فوج میں بھی جاتے ہیں, پھر وہ جناب وزیر اعظم بھی وہی بنتے ہیں, جج بھی وہی بنتے ہیں. ان حضرات نے محنت شروع کی وہاں کی تنظیموں نے کہ ہمیں ابھی نتیجہ نہیں چاہیے, ہمیں نتیجہ چاہیے 50 سال کے بعد.
آج لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں فوج میں قادیانی بہت ہیں، تو جب قادیانی جائے گا تو فوج میں ہوگا نا. مذہبی آدمی کو فرصت ہی نہیں ملتی اشراق اور اوابین سے. اس نے اس چیز کو ہدف ہی نہیں بنایا ہے کہ میں بھی کسی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھوں. خدا نخواستہ اشراق اوابین کی فضیلت کی نفی مقصود نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہدف دے کر گئے ہیں اس ہدف میں دونوں باتیں شامل ہیں، عبادت بھی ہے اور حکومت بھی ہے. حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ میری حکومت ہو یا آپ کی حکومت ہو، حکومت کا مطلب جو بھی حکومت ہو، لیکن حکمران وہ ہوں جو ملک اور قوم کے خیرخواہ ہوں اور ہمارے مذہب سے محبت کرنے والے ہوں، ملک میں مذہب کو نافذ کریں. اس کے نفاذ کا سب سے بہترین طریقہ جو اس دور میں قابل عمل ہے وہ وہی ہے جو ترک حکومت نے کیا ہے، ترکی کے صدر نے کیا ہے. اسکولوں پر محنت کی سب سے پہلے 40-50 سال کے بعد اس کے نتائج آنا شروع ہوئے کہ ایسے مذہبی اسکولوں سے پڑھ کے جب لوگ فوج میں گئے تو ان کا ذہن بھی مذہبی. یہ جو فوجی بغاوت ہوئی ہے ترکی میں، اس کو ناکام بنانے والی بھی آرمی ہی ہے، کیونکہ ترک جیسے سیکولر ملک میں فوج میں اتنے مذہبی لوگ شامل ہو چکے تھے، اتنے مذہبی لوگ. یہ ایک دم سے نہیں بھرتی ہوئے ہیں کہ ترکی حکومت نے آگے سارے فوجیوں کو ہٹا کے نئی فوج بھرتی کی، ایسا ممکن نہیں ہے. اب آپ اگر چاہیں پولیس میں کرپشن ختم ہو جائے تو ایک طریقہ تو کرپشن ختم ہونے کا یہ ہے کہ آپ جگہ جگہ دھماکے شروع کر دیں. کرپشن ختم کرو، دھماکے، اس سے کرپشن ختم ہوگی؟ بولو بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اس سے تو مسلمانوں کا خون سستا ہو جائے گا، جو تھوڑی بہت ملک میں امن ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ساری پولیس کو ہٹا کے ایک دم سے نئی پولیس لے آئیں. آپ تو ہٹائیں گے کس کے ذریعے؟ وہ بھی تو پولیسی کے ذریعے ہٹائیں گے نا. آپ کے پاس کہاں سے لاٹھیوں سے ہٹاؤ گے، ڈنڈوں سے ہٹاؤ گے؟ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو یہ پولیس میں لوگ بھرتی کہاں سے ہو کے جاتے ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ سب اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ مدرسوں سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. ملک میں جو بھی کسی عہدے پہ بیٹھا ہے، اس کا کوئی بھی پیک کے عہدے پہ بیٹھا ہے جس کے پاس کوئی طاقت اور قوت ہے، تو وہ کہاں سے ہو کے جاتا ہے؟ یونیورسٹیوں سے، اسکولوں سے ہو کے جاتا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایسی یونیورسٹیاں بنانا شروع کر دو، آپ ایسے اسکول بنانا شروع کر دو جن کی تعلیم اچھی ہو مگر ماحول ان کا دینی ہو، مذہبی ہو. ایسے نہ ہو کہ ادھر ایک لڑکا بیٹھا ہے، ادھر ایک لڑکی بیٹھی ہے اور دونوں آپس میں بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، اور جناب ٹیچر جو ہے اس کا لباس بےہودہ، اور وہ آپس میں وہی بے شرمی بےہودگی کی باتیں ایک دوسرے کو فلمیں دکھا رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو یہ اس سے پھر آپ توقع نہ رکھیں کہ یہ ملک میں کوئی اسلامی انقلاب لے کر آئیں گے. ان کو مولوی دہشت گرد لگیں گے، ان کو نماز پڑھتے ہوئے آپ اچھے نہیں لگیں گے. ترک حکومت نے یہ کام کیا ہے. آج سے 50 سال پہلے پالیسی بنائی تھی کہ بھئی اسکول بناؤ، اور اتنے بڑے پیمانے پر اچھے اسکولوں کا جال بچھا دیا انہوں نے. آج ان کو یہ اچھے نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت آسان نہیں ہے. آذان شروع ہو گئی ہے ترکی میں. آذان، یہ وہ ترکی ہے جس میں جب سابق وزیر اعظم نے آذان کہلوائی تھی تو فوج نے اس آذان کی بنیاد پر اس وزیر اعظم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا تھا. کئی سالوں کے بعد ترکی کی اسمبلی میں قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوئی ہے. میں نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی تحریکیں ہیں، دینی تحریکیں ہیں، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے ترکی کی حکومت سے. بہت سے لوگ کہیں گے وہاں تو ابھی بھی نائٹ کلب کھلے ہوئے، وہاں تو ابھی بھی شراب ہے. بات یہ کہ آپ نے اگر ترکی کا ماضی دیکھا ہو تو پھر آپ حال کو دیکھ سکتے ہیں ابھی کیا ہے، اور ترکی کا مستقبل انشاءاللہ اس سے بھی اچھا ہے. یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں وہاں پہ، لیکن ایسے کہ جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، قوم کے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یا تو ایک دن میں اسلام لے آؤ، اور ہمارے ہاں بعض مذہبی تحریکیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر آج حکومت مل جائے تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام لانا کیسے ہے. کوئی لایا عمل ہی نہیں ہے ان کے پاس، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے ہم نے. تو یہ ہماری ایک سوچ ہے. ایک تو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے بغیر ہم انقلاب چاہتے ہیں، جبکہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے بغیر انقلاب، بولو نا بھائی، نہیں آ سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن اور محال ہے. دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ میرے وزیر بن جاؤ، آپ کو کچھ عہدہ دینا چاہتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو مرضی عہدہ دے دو اٹھا کے مجھے. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، انی حفیظ علیم، اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے
کہ دولت کو جمع کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو خرچ کیسے. یہ معجزاتی طور پر اللہ نے دے دیا تھا یوسف علیہ السلام کو علم, یہ معجزے کے طور پر. ہم اور آپ کو معجزے کے طور پر اکاؤنٹنگ کا علم نہیں ہوگا, ہمیں پڑھنا پڑے گا. پیغمبر ہو کے بتا رہے ہیں کہ مجھے چونکہ یہ والا کام آتا ہے لہذا یہ والا میرے سپرد کیا جائے, وہ والا نہیں آتا وہ والا مجھے نہ دیا جائے. ہمارے یہاں جس کو جو آتا ہے نہیں آتا اڑا کے تھوپ دو اس کو. وزیر تعلیم کا انٹرویو لیا کسی نے جو ریٹائر ہو گیا تھا وزیر تعلیم, اس سے تعلیم کے بارے میں مختلف سوالات پوچھے, اس کو غصہ آ گیا کہ مجھ سے ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہو. انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے, آپ کو تعلیم کا نہیں پتا؟ کہہ رہے جب تھا اس وقت نہیں پتا تھا, اب تو ریٹائر ہو گیا. جب میں وزیر تعلیم تھا اس وقت مجھے نہیں پتا تھا یہ تعلیم کیا ہوتی ہے, اب ریٹائر ہو گیا اب آپ مجھ سے ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں. یہ حالات چل رہے ہیں. تو اس پر میں انشاءاللہ ترکی کے بارے میں کسی دن پوری رپورٹ پیش کروں گا کہ وہاں وہ ایک الگ موضوع ہے, اس کے لیے ابھی وقت کم ہے, کہ کیسے وہاں اتنی زبردست کامیاب حکومت. میرے خیال ہے تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ فوج نے بغاوت کی ہو اور وہ بغاوت ناکام ہو گئی ہو. ایسا نہیں ہوتا. اخوان المسلمین کے خلاف فوج نے بغاوت کی تھی, کامیاب ہو گئی, صدر مرسی کو ہٹا دیا. لیبیا کے خلاف بغاوتیں کامیاب ہوئی ہیں, چاہے وہ عوامی بغاوت ہو, لیکن ترکی کے خلاف بغاوت کو الحمدللہ ناکام بنا دی. اس کے پیچھے محنت ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, زمینی حقائق کو دیکھ کر ان کو یہ خدشات تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بین الاقوامی میڈیا کا آپ جھوٹ دیکھیں, جو بین الاقوامی ہمارے تو یہ جو ہمارے جھوٹے میڈیا ہے نا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں, یہ تو بدنام ہے بیچارے. اصل جھوٹ وہ ہے جو بین الاقوامی میڈیا بولتا ہے, اصل جھوٹ وہ ہے. اس جھوٹ میں پہلے تو یہ دکھایا کہ فوج نے کامیاب بغاوت کر لی ہے ترکی میں, قبضہ ہو گیا سب جگہوں پر, حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا. جب دیکھا کہ یہ ناکام بنا دی گئی ہے تو پھر جھوٹ یہ دکھایا کہ یہ بغاوت ہوئی کہاں تھی, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, ایسے ہی لوگوں نے اتنا مشہور کر دیا کہ یہ بغاوت ہوئی تھی. کچھ بھی نہیں ہے, تو 2-4 علاقوں پہ قبضہ ہوا تھا. اور ہونا یہ چاہیے کہ جمہوریت کے خلاف فوجی بغاوت کو منفی پہلو سے دکھانا چاہیے نا, کیونکہ تو سارا دن جمہوریت جمہوریت چیختے رہتے ہیں. ہونا یہ چاہیے, یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے بغاوت کی ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. مگر پوری دنیا کے چینلز اس بارے میں خاموش, بالکل خاموش بنے ہوئے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ, اور یاد رکھو ترکی کی جو جمہوری حکومت ہے بھی وہ جمہوری, اس حکومت کے خلاف پوری دنیا کا میڈیا اس لیے چیخ رہا ہے کہ اس نے صرف اسلام نافذ نہیں کیا. ترکی کی جو کرنسی کی قیمت ہے تقریباً 15 سے 20 گنا بڑھ چکی ہے, 15 سے 20 گنا. جو وہاں پڑھائی کا تعلیم کا ریشو ہے, کہا جاتا ہے کہ 99% لوگوں کو مفت تعلیم اسکول میں, 99% لوگوں کو, اور 99% علاقوں میں بجلی پہنچ چکی ہے ترکی کے. دیہاتوں کی بات بھی کر رہا ہوں, اس میں صرف 1% آبادی ایسی ہے جو بالکل دور دراز گاؤں دیہاتوں میں جہاں بجلی کی سہولت نہیں ہے. تو دنیا کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ کسی ملک میں اسلام بھی ہو اور اقتصادی ترقی بھی ہو, یہ دونوں چیزیں وہ جمع ہونا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں یہاں تو اسلام ہو لیکن غریب ہو, ہم سے بھیک مانگ. مقروض نہیں ہے ترکی IMF کا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اب جمہوری حکومت آنے کے بعد, جب سے یہ ان کی حکومت آئی ہے, ترکی کو قرضوں سے پاک کر دیا ہے. تو وہ اس میں نہیں پریشان ہوتے کہ دیکھو آپ سے کوئی قرضہ لے کے بھاگا پاؤ, آپ پریشان ہو گے نا کہ میرا قرضہ نہیں دے رہا. لیکن IMF جو ہے نا وہ اس پہ پریشان نہیں ہوتا کہ قرضہ کیوں نہیں دے رہا, وہ اس پہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھ سے قرضہ مانگ کیوں نہیں رہے یہ لوگ. یہ کچھ حقائق ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مقروض کیوں نہیں ہے ہمارے. دیکھو آپ تو کسی دوست سے ملو گے, گلے ملو گے, ماشاءاللہ تیرے اوپر میرے اوپر تیرا قرضہ نہیں اور تیرے اوپر میرا قرضہ نہیں, ماشاءاللہ دوستی مضبوط. پیسے جس دن مانگ لیے اس نے, دوستی ختم. لیکن یہ جو دنیا ہے نا یہ بڑی ہوشیار ہے, جو بڑے تہذیب یافتہ بنے پھرتے ہیں. ترکی چونکہ مقروض نہیں ہے, جب سے یہ طیب اردگان کی حکومت آئی ہے اس نے ترکی کو قرضوں سے پاک کر دیا. اور صرف پاک نہیں کیا بلکہ ترکی دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو کے ساتھ مدد بھی کر رہا ہے اور قرضوں کی اپیلیں بھی کر رہا ہے کہ جس نے قرضہ لینا ہو مجھ سے لے. تو یہ چیزیں کہاں لوگوں کو پسند آئیں گی میرے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے وہ, اور علماء کے دورے ہو رہے ہیں الحمدللہ, ہندوستان کے علماء کے ترکی میں دورے ہو رہے ہیں, ان کے وہاں کانفرنس ہو رہی ہیں, بہت سارے کام ترکی میں اس نے شروع کر دیے ہیں. تو یہ چیزیں پھر میرا بھائی بین الاقوامی دنیا کو پسند نہیں آئیں گی. وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح لٹے پٹے بھکاری بن کے کشکول لے کے کھڑے ہو کر بھیک مانگتے رہیں. تو میں جو اصل بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں کرپشن ہے ملک میں, ہمارے ہاں ملک میں اسلام نہیں ہے, ہمارے ہاں ملک میں یہ سب کچھ ہے, یہ ہمارا اپنا کیا کرایا ہے. ہمارے ہاں کبھی کسی مذہبی طبقے نے اس پہ غور ہی نہیں کیا ہے
کہ ہم مضبوط بنیادوں پہ کوئی ایسا کام کریں کہ ابھی تو نہیں، کم از کم ہمارے بچوں کو ہمارا ملک دیکھنے کو اچھا مل جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے. اس کی ایک مثال دے کر پھر میں آگے چلتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے، وفاقی شرعی عدالت کے جج، ان کو صدر ضیاء الحق نے وفاقی شرعی عدالت کا جج بنایا تھا. بات غور سے سنیں، ضیاء الحق اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنے میں مخلص تھا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. اب ایک دن سے تو نہیں آ سکتا نا کہ ایک دم سے وہ سارا قوانین ایک دم تبدیل ہو جائے، ججوں کو بم سے اڑا کے وہاں مولویوں کو لا کے بٹھا دیا جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہ تو ایک پروسیس ہے، پورا ایک نظام ہے. ضیاء الحق نے اسلام نافذ کرنے کے لیے ایک بہترین کام کیا، وفاقی شرعی عدالت بنائی، اور اس کا جج ملک کے ایک بہترین عالم جن کو سب مانتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو جج بنا دیا. یہ کتنا بڑا کارنامہ تھا، کتنا بڑا اقدام تھا. اور وفاقی شرعی عدالت کو یہ اختیار دیا کہ اگر کسی شخص نے عدالت میں کوئی شخص کیس لے کر گیا ہے، آپ اپنا کوئی مسئلہ عام عدالت میں لے کر گئے ہیں، عدالت نے فیصلہ کر دیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، سنیے میری بات، یہ فیصلہ قرآن و سنت کے، بھئی اسلام ملک میں چاہتے ہیں نا اسلام آئے، تو آپ وفاقی شرعی عدالت میں اس کے خلاف کیس کر دیں. اور کیس کرنے کے لیے آپ کو وکیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی مفتی سے رابطہ کریں کہ حضرت مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خلاف شرع ہے، تو اس کے ناجائز اور خلاف شرع ہونے پر آپ قرآن و سنت سے دلائل لکھ کے ایک تحریر مجھے دے دیں، میں یہ تحریر سادہ کاغذ پہ وفاقی شرعی عدالت میں جمع کرا دوں گا. کتنا آسان بنایا کہ نہیں بنایا. اس کے بعد جج صاحبان بیٹھ کے غور کریں گے، اس پہ بحث مباحثہ ہوگا. اگر لگا وفاقی شرعی عدالت کو کہ یہ قانون واقعی خلاف شرع ہے، تو وفاقی شرعی عدالت سپریم کورٹ کو نوٹس بھیج دے گی کہ اس قانون کو بولو بھائی تبدیل کر دیا جائے. اگر سپریم کورٹ نے تبدیل نہیں کیا تو 6 مہینے کے بعد خود بخود وہ قانون کالعدم ہو جائے گا. یعنی سپریم کورٹ نوٹس جاری کرے عدالتوں کو کہ یہ خلاف شرع ہے، اگر سپریم کورٹ نے سستی کی اور نوٹس جاری نہیں کیا تو 6 مہینے کے بعد وہ قانون خود بخود کالعدم. 119 قوانین ایسے ہیں پاکستان میں جو خلاف شرع تھے اور وفاقی شرعی عدالت کے ذریعے ان کو صحیح کیا گیا ہے. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑی بڑی تنظیموں کے پاس گیا مذہبی، کہ اللہ کا واسطہ میں بھی زندہ ہوں، میری موجودگی میں اس کا فائدہ اٹھا کے جتنے غیر شرعی قوانین ہیں پاکستان کے وہ ان سب کو کیا کرا لو، مشرف با اسلام کروا لو. لیکن لوگ اس کے لیے تیار، بولو بھائی نہیں. لوگ کہتے ہیں ہم دھماکے کریں گے، ہم بغاوتیں کریں گے، امام بارگاہ میں بم رکھوا دو، قادیانیوں کو واجب القتل قرار دلوا دو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ حقائق بیان کر رہا ہوں آپ سے. روڈ بلاک کروا لو، یہ کام کروا لو، اور شہداء کے جنازوں پر پھر مزید سیاست جو ہے وہ چمکائیں گے. مگر جو ایک جو قانونی پروسیس ہے نا اسلام نافذ کرنے کے طریقے سے، جو باقاعدہ گورنمنٹ نے بنا کے دیا ہے، وہ کام ہم سے بولو نا بھائی نہیں ہو. یہ میں نہیں رو رہا، یہ میرا چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. یہ اتنے بڑے بزرگ، ان کے پورے الفاظ نہیں ہیں، الفاظ تو وہ تو بہت نپے تلے مختصر الفاظ کہتے ہیں، اس پہ میں حاشیہ لگا کے ان کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہوں. تو ہم لوگوں کو شرافت سے کام کرنے کا میرے بھائی بولو نا بھائی شوق ہی نہیں. گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ایک آدمی، یہ تو میں نے ملکی سطح پہ بتایا، گھریلو سطح پہ آپ کی بیوی پردہ نہیں کرتی، یا تو غیرت ہے ہی نہیں، وہ کہے نہ کرے میری بلا سے، یا تو اس قسم کے لوگ ہیں نہ کرے، اس کی اپنی لائف ہے انجوائے کرے. اور جن کو غیرت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں ایک دن میں یہ رابعہ بسریہ بن جائے، بہت بڑی بزرگ بن جائے ایک دن میں، حالانکہ خود یہ ایک دن میں نہیں بنا ہوتا. اس کا ایک طریقہ ہے بھائی، گھر میں تعلیم کا نظام شروع کر دو. لوگ بتاتے ہیں گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بہت ایک دوسرے کی نفرتیں ہیں، کیا کریں. کہہ رہے ہیں وہ بندہ مجھے فون کر کے کہتا ہے میں بہت چیختا ہوں گھر میں کہ نہیں کرو یہ سب کچھ. میں نے کہا جب آپ چیختے ہو تو ہو گیا نا، آپ بھی اس میں شریک ہو گئے. بھائی جب گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، آپ نے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جب لڑائی شروع کر دی ہے، چیخنا شروع کر دیا، تو جہاں پہلے 4 آدمی چیخ رہے تھے 5واں بھی بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ جب بولنے کا موقع ہوتا ہے بولتے نہیں، گھر میں جا کے گیٹ سے ہی بولنا شروع کر دیتے ہو. 4 آدمی چیخ رہے ہیں، آپ نے خاموش کرانے کے لیے 5ویں نے بھی چیخنا شروع کر دیا، تو اس سے چیخو پکار کم ہوگی یا بڑھے گی؟ بڑھے گی چیخو پکار. اب اس میں گھر کے والدین کی غلطی ہوتی ہے کہ انہوں نے بچپن سے اولاد کی تربیت ہی نہیں کی ہوتی.
یاد رکھو گھر کے ماحول کو اچھا بنانے میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے، بچپن ہی سے گھر میں کسی کو چیخ کے بات کرنے نہ دو. بس بولو اس گھر میں جو بولے گا آہستہ بولے گا. یہ قانون جب جیسے جو کنوارے بیٹھے ہوئے سن لیں، جیسے ہی شادی ہو دلہن کو ایک ڈائری میں لکھ کے دیں، اس سے انگوٹھا لگوائیں کہ جب بھی بات کرو گی، لڑائی بھی کرو گی تو آہستہ آواز سے، اور یہ اس کو آہستہ سکھائیں. ایسا نہ ہو آپ چیخ کے بولنا شروع کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ اس کو آہستہ کرانے کے لیے خود بھی چیخ رہا ہوتا ہے، تو جب چیخ لیے تو پھر چیخ کا ماحول پیدا. ویسے ہم بھی کبھی کبھار چیختے ہیں، یہ باتیں کہنا آسان ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھار تو سب چلتا ہے. وہ تو ہر انسان بالکل ایسا تو نہیں ہم کو کہ پولیس میں ہوں کہ بالکل اس کے جو ہے نا وہ، یا فوج میں اس کے پریڈ کر رہے ہوں، اس لائن سے ہٹنا نہیں ہے، چلتا ہے. لیکن عمومی ماحول کیا ہونا چاہیے؟ بولو بھائی. خاموش. بھائی جس نے بات کرنی ہے آرام سے، چیخنے کی اجازت نہیں. اور جب آپ یہ بات بتائیں گے تو یہ بھی کیسے بتائیں گے؟ آرام سے. یہ نہیں کہ بیگم صاحب آئندہ کوئی اس گھر میں چیخا تو چیخ لیے نا آپ سب سے پہلے. یاد رکھو گھر میں نصیحتوں سے وہ ماحول نہیں بنتا جو عمل سے بنتا ہے. ان کو جب گھر والی کو پتا ہوگا یہ خود کبھی چیختا ہی نہیں ہے، جب بات کرتے ہیں آرام سے، تو اس کو آہستہ آہستہ چیخو پکار سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. کمپنیوں میں دیکھو نا جو مینیجر صاحب ہیں کتنے آرام سے بات کرتے ہیں، کبھی یار چیخنا نہیں ہے آپ نے، پلیز ایکسکیوز می، آرام سے بیٹھ جائیے، کہتے ہیں نا ایسے. اگر وہ بھی چیخے گا تو اس کو پتا ہے کہ یہ ماحول خراب ہوگا. بسوں میں چیختے ہیں لوگ، W11 میں سفر کرو تو گھر کو اگر W11 بنانا ہے چیخ چیخ کے بات کیا کرو. اور اگر گھر میں شرافت کا ماحول پیدا کرنا ہے تو یہ شروع سے ہی ہوتی ہے. یہ چیزیں جب شادی ہوئی ہے اسی وقت سے بولو بھائی میں بھی آرام سے بات، جتنی ہی غلط گالی بھی دینی ہو آرام سے گالی، بلکہ لکھ کے دے دیا کرو. ٹھیک ہے، گالیاں دینی نا پرچے پہ لکھو، یہ لو. میاں بیوی میں نا بات چیت بند تھی، پھڈا چل رہا تھا. بعض ایسے میں نے دیکھے، میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اس سے خاندانی اور غیر خاندانی ہونے کا پتہ چلتا ہے. میرے پاس بعض میاں بیوی ایسے آتے ہیں یہی بیٹھ کے میرے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہاں تمہاری ہاتھ تم نے بولا، وہ ہاں تم نے بولا. ایسے ایک میاں بیوی میں نے عجیب سے دیکھے، میں بڑا متاثر ہوا ان سے. وہ لڑائی ان میں تھی، میاں کی ایکٹیویٹیز کچھ غلط تھیں، اس کو لڑکیوں شڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا تھا، تو بیوی کو اس سے شکایتیں تھیں. تو وہ ان کی بیوی میرے پاس آئی اپنے میاں کو لے کے، مجھے بتایا کہ بھئی یہ ان کو یہ اس طرح کا آدمی ہے. بہت آرام سے بات کر رہی تھی، وہ بڑے آرام سے کہتے کہ میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں. اتنا شریف آدمی ہے بھائی، اتنا شریف. مجھے لگا غلط الزام لگا رہی ہے، کیونکہ جو اس طرح کا نہیں ہوتا وہ اتنے شرافت سے بات نہیں کرتا. تو پھر میں نے کہا کہ آپ پھر کس طرح کے ہیں؟ اگر اس طرح کے نہیں ہیں تو اس نے کہا بس اس طرح کا نہیں ہوں جیسے یہ کہہ رہی ہے، میں تو گھر پہ رات کو ٹائم پہ گھر پہ آتا ہوں. کہہ رہی نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ٹائم پہ گھر پہ نہیں آتے، یہ 2 بجے سے پہلے نہیں آتے. بڑے آرام سے ان سے پوچھیے کہ یہ 2 بجے تک کہاں رہتے ہیں. بڑے آرام سے کہہ رہے کہ میں 2 بجے نہیں، میں پہلے 12 بجے گھر آ جاتا ہوں. میں نے کہا پھر 2 بجے کیوں؟ وہ کہہ رہے وہ تو میں مدنی مسجد چلا گیا تھا کسی کام سے. تو وہ تو ان کا جھگڑا کیا ان پر نمٹایا، وہ تو ایک الگ کیس ہے. لیکن جو ان کا بات چیت کا انداز تھا اور اتنی شرافت سے دھیمے لہجے سے، اس سے معلوم ہو رہا تھا لوگ خاندانی ہیں، کسی غلط ماحول کی وجہ سے بگڑ گئے. میاں صاحب بگڑ گئے ہیں لیکن بندہ ہے اوپر سے کیا ہے، کوئی خاندانی. بعض دفعہ اچھی فیملی ہوتی ہے لیکن غلط دوستوں کی صحبت سے بندہ بگڑ جاتا ہے. اور بعض دفعہ اوپر سے سلسلہ ہی غلط چلتا آ رہا ہوتا ہے، اس کی ریپیئرنگ نہیں ہو سکتی. پھر اس کی ریپیئرنگ نہیں ہو سکتی. اوپر سے ہی اگر سسٹم خراب ہو اس کو پھر کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، چھوٹا موٹا حساب نہیں، اس کا وہ سیٹ نہیں ہوتا. تو یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ گھروں کے اندر اگر آپ نے فسادات پہ کنٹرول کرنا ہے تو یہ کام اس وقت سے ہوتا ہے جس وقت سے آپ کی شادی ہو، بعد میں نہیں ہوتا یہ کام. کیونکہ آپ بیوی کے سامنے چیخ چیخ کے اولاد کو آپ نے چیخنا سکھا دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جب بچے دیکھتے ہیں نا باپ کو چیختا ہوا تو بیٹا بھی پھر چیخنا سیکھتا ہے. بیٹیاں دیکھتی ہے ماں ہماری چیخ کے بات کرتی ہے تو بیٹیاں بھی آرام سے بات کرنا نہیں ہوتا ان کو چیخ. تو اب جب آپ نے چیخ چیخ کے گھر کا ماحول خراب کر دیا، اب یہ ماحول 2 دن میں صحیح نہیں ہو سکتا. اب آپ کہو کہ مار دھاڑ کر کے میں اپنے بچوں کو سیدھا کر لوں اور یہ آرام سے بات کرنا سیکھیں، اب نہیں ہوگا. اب اس کے ایک لمبا پروسیس، وہی اردوغان والی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی آپ کو. ٹھیک ہے نا، لانگ ٹرم. اس کے لیے یہ کہ اب آپ سب سے پہلے اپنی آواز پہ کنٹرول کریں. گھر کا جو سربراہ ہے وہ سب سے پہلے بولو بھائی، یہ سبق سکھا رہا ہوں، سبق یہ اسکول میں پڑھنے کے سبق تھے جو اب آپ لوگ مسجد میں آ کے سن رہے ہیں. گھر کا سربراہ سب سے پہلے اپنی آواز پہ کنٹرول. وہ اپنے اوپر کہے مجھے جتنا بھی غصہ آئے گا میں چیخوں گا نہیں. یہ باتیں جتنی میں کہہ رہا ہوں میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. میں یہ نہیں کہ میں ان باتوں پہ خود بھی عمل کرتا ہوں، بلکہ اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. سب سے پہلے اپنے اوپر کنٹرول کریں.
بھائی کچھ بھی ہو جائے میں نہیں چیخوں گا. ہم نے علماء کے گھروں کا ماحول دیکھا, اتنا سکون ملتا ہے ان کے گھر میں جا کے, ایسا سکون, ایسا پیارا ماحول ہوتا ہے. تو وہ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ سب چپ چاپ آرام سے بیٹھے. بچوں کو چیخنے دیں, وہ تو بچوں کی چیخ پہ اتنا غصہ بھی نہیں آتا. کہیں بچوں کے بھی سیلنسر لگا دیں آپ جا کے, بچہ تو بچہ ہے, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو بھی محبت سے بتائیں بیٹا آہستہ. تو سب سے پہلے گھر کا سربراہ اپنے اوپر کنٹرول کریں. اگر وہ پریشان ہے نا, یہ پریشانی بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے, اس نے چیخ چیخ کے سب کو چیخنا سکھا دی ہے, تو یہ پریشانی خود مسلط کردہ پریشانی ہے. اب اس کا حل بھی ہے اس کے پاس. اس کا حل وظیفے نہیں ہے کہ تاریخ چغتائی کے پاس جائیں آپ. ہمارے گھر میں پھڈے ہوتے رہتے ہیں, کوئی پڑھنے کو, وہ پڑھنے کو بتا دے گا آپ کو, وہ بڑا ہوشیار ہے. وہ کہے گا اتنی دفعہ یہ پڑھو, اور آپ اتنی دفعہ جب پڑھو گے دماغ میں خشکی پیدا ہوگی اور غصہ آئے گا. جو چیخو پکار والے لوگ ہوتے ہیں ان کو دماغ کی خشکی ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو مزید پیچیدگی میں ڈالو گے تو اس سے دماغ اور خراب ہوگا. اس کا علاج کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ یہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو اس سے آپ کا دماغ ریلیکس ہو جائے گا, نہیں ہوگا. تو اس کا حل یہ ہے کہ قرآن نے جو حل بتایا ہے, وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اللہ کہتے ہیں اپنی آوازوں کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. گدھا جب گھر میں لا کے باندھ دو, جب بولنا شروع کرے گا تو گھر میں رکھو گے اس کو, بولے اس کو سب سے پہلے باہر نکالو, یہ کیسے بات کر رہا ہے. وہی اسٹائل آج گھروں میں بات چیت کا ہے. تو اللہ نے کیا کہا ہے, اپنی آوازوں کو پست رکھو. اللہ یہ نہیں کہا جب گھر میں جھگڑے ہوں تو جاؤ تاریخ چغتائی سے جا کے تعویذ لے کر آؤ, یا فلانے روحانی کے پاس جاؤ وہاں سے جا کے تعویذ لے کر آؤ. سارا دھندا, ساری چیزیں روحانیت میں اور تعویذ گنڈوں نے برباد کر دیا ہے ہمیں. جو شریعت نے حل بتایا ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی, اور بس انہی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہوگا میرے بھائی, اپنی آواز پہ بولو نا بھائی, کنٹرول. اب ایسا نہ ہو اپنے ماں باپ پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں. جوائنٹ فیملی میں تو والدین بھی ساتھ رہتے ہیں, تو ماں باپ کو نہ کہیں کہ آہستہ بولا کرو, بلکہ اپنے چھوٹوں کو بتائیں کہ ابا اماں جب چیخیں, ہمارے ابا یعنی تمہارے دادا دادی نانا نانی جب چیخیں تو بیٹا ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ ہم چپ رہیں. نہیں یہی بات, ان کو چیخنے دو, ان کا حق ہے, وہ گھر کے بڑے ہیں, ان کو چیخنے دو. جب آپ کے بچے دیکھیں گے کہ دادا جب چیختے ہیں تو میرے ابا خاموش رہتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کہیں گے جب ہمارے ابا کو کسی دن غصہ آیا اور وہ چیخے تو ہم بھی خاموش رہیں. جب دادا چیختے ہیں تو آپ ان سے زیادہ چیختے ہو, تو بچہ پھر آپ سے, وہ تو بچہ ہے. الو کا جو پٹھا ہے نا وہ الو سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ایک آدمی ایمپریس مارکیٹ گیا الو خریدنے, تو اس نے پوچھا بھائی یہ الو کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ الو ہے 5,000 روپے کا. ایک چھوٹا سا الو نظر آیا, یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 10,000 روپے کا. اس نے کہا یہ الو چھوٹا والا 10,000 کا اور پورا سائز والا 5,000 کا, یہ چھوٹا مہنگا کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ جو چھوٹا والا ہے نا اس میں 2 خصوصیات ہیں, ایک تو یہ الو بھی ہے, دوسرا اس کی ایک خاص بات یہ الو کا پٹھا بھی ہے. یہ پٹھا بچے کو کہتے ہیں نا, الو بھی ہے اور ساتھ ساتھ الو کا پٹھا بھی ہے. تو الو کا جو پٹھا ہے نا وہ الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو آپ اگر اپنے باپ کے سامنے چیخ کے بات کرو گے, اس کی باتوں کا جواب دو گے, تو آپ الو ٹھہرے. آپ کو نہیں کہہ رہا, اگر آپ اس طرح کرو گے تو پھر آپ الو ہوگے. اور آپ کا بچہ کیا ہے, وہ آپ سے بھی زیادہ چیخ کے بات کرے گا, کیونکہ وہ الو کا پٹھا ہے, اور الو کا جو پٹھا ہے وہ الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو اپنا ادب سکھانا ہے تو اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کا ادب کر لیا کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے بڑے بھائی کا ادب کر لیا کریں بچوں کے سامنے, تاکہ وہ چھوٹے بچے آپ کے بڑے بیٹے کا ادب کریں, تمیز سے بات کیا کریں. ماں اپنی ماں کے سامنے ذرا آرام سے بات کیا کرے, تاکہ بچی پھر اس کے سامنے آرام سے بات کیا کرے. تو اب اگر ماحول خراب ہو گیا تو اب اس کا آرام سے وہ ٹھیک ہوگا. سب سے پہلے کیا ہے, اپنی آواز پہ کنٹرول. اس کے بعد اپنے گھر والوں کو علماء کے بیانات میں لے کے جایا کریں. ہفتہ وار بیان ہے اس میں لے جایا کریں, کسی بھی بزرگ کے بیان میں. اور ایسے بزرگ جو خود نہ بہت زیادہ, یعنی سمجھ رہے ہیں نا, بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں اتنا چیختے ہیں, پھر ان سے وہی ماحول پیدا ہوتا ہے جذباتیت والا. جذباتی تقریروں سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے. ہماری قوم کے پاس ابھی صرف جذبات رہ گئے ہیں اور کرنے دھرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو جذباتی تقریروں سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بڑے بڑے علماء ہیں, بہت تعمیری بیانات کرتے ہیں, بہت مفید بیانات کرتے ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے, حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا پورا ایک سلسلہ ہے, اور بڑے بڑے بزرگ ہیں. تو اپنے گھر والوں کو ہفتے میں 1 مرتبہ کم از کم, بولو بھائی, وقت نکالیں, ان کو لے جائیں, کسی بزرگ کا, کسی عالم کا بیان سنوائیں. اس سے گھر والوں کو احساس ہوگا کہ دیکھو ان کو ہماری تربیت کی واقعتاً فکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ڈانٹ ڈپٹ کر کے لاتیں چلا کے اور دروازہ دھاڑ دھوڑ کے چیزیں توڑ تاڑ کے چلا جاتا ہے. اس سے تو انسان کو لگتا ہے ڈپریشن کا مریض ہے.
اپنا غصہ اتارا اور نکل گئے باہر. یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, بس گئے اور توڑ تاڑ کے آ گئے باہر. محبت سے الفت سے چیخو پکار ہو رہی ہے, لڑ رہے ہیں آپس میں, بہن بھائی لڑ رہے ہیں, تو ان کو ہفتے میں کسی ایک دن بیان دیں. اس میں وہ نہیں جائیں گے اتنے آرام سے, یہ بتا دوں آپ کو. پھر فون کریں گے, وہ تو جا ہی نہیں رہے. تو ان کو تھوڑی سی لالچ دے دیں. سمجھ رہے ہو؟ چلو بیٹا ایک دفعہ بیان سن لو, کھانا انشاءاللہ ہائی وے پہ کھائیں گے. تھوڑا سا لالچ دین کے لیے دیں نا ان کو, محبت سے پیسے دیں ان کو. ہم اپنے بچوں کو کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام کر لو تو یہ دے دیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑے شاعر. کیسے بن گئے؟ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ابا نے ان کو شعر و شاعری سیکھنے سے آپ کو زبان پہ عبور حاصل ہو جاتا ہے, اور بولنا جس کو آ گیا تو محفل پھر اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جو بولتا ہے تو سب اسی کی سنتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ بولنا نہیں آتا. لوگ مجھ سے فون پہ بات کرتے ہیں, کل کسی کا فون آیا, مسئلہ پوچھ رہا تھا, 5 منٹ اس نے لگا دیا, مسئلہ ہی نہیں شروع ہوا. پھر میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ آپ کل کسی وقت فون کر لیں, کہہ رہے ہیں 2 منٹ چاہیے. میں نے کہا 5 منٹ تو آپ نے 2 منٹ حاصل کرنے کے لیے لگائے ہیں. اب وہ اس بیچارے کو اپنی بات ہی کہنی نہیں آ رہی ہے. لوگوں کو زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, بولنا نہیں آتا, تعلیم ہی نہیں ہے نا. کہ آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو اس کو بھی ڈیفائن کرنا نہیں آتا. کسی سے بولو نا لکھ کے لے آؤ, تو ایسا لگتا ہے کوئی کیڑے مکوڑے مار کے وہ پرچے پہ رکھ کے لے آیا. ایسے رائٹنگ اتنی گندی, توبہ. ڈاکٹروں انجینئروں کی جو اردو رائٹنگ ہے, اگر آپ وہ دیکھ لو تو حیران ہو جاؤ, یہ پہلی کلاس کا بچہ ہے یا کوئی انجینئر ہے. اردو کا تو ایسا بیڑا غرق کیا ہے, لکھنا ہی نہیں آتا. کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں عجیب سے. اسکولوں میں نہ رائٹنگ سکھائی جا رہی ہے, قومی زبان کا یہ حال کر دیا. لکھنا تو سکھا دو بچے کو کم از کم. ڈاکٹر بن جاتا ہے, اس کو لکھنا نہیں آتا. تو عجیب عجیب لطیفے آتے ہیں جب تحریروں میں آتے ہیں نا. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد نے اپنے بچے کو بچپن سے ادب سکھایا تاکہ ان کو زبان پہ کنٹرول ہو, بولنا سیکھیں. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ روزانہ ایک شعر یاد کیا کرو. بلکہ روزانہ نہیں, بولا کہ بیٹا شعر یاد کیا کرو. بچے نے جب شعر یاد کرتا تو ان کو 1 درہم دیتے ہیں. ہم بھی بچوں کو پیسے دیتے ہیں نا, جاؤ یہ ٹافی لے لو, یہ لے لو. وہ کہتے ہیں پیسہ جب ملے گا جب ایک شعر یاد کر کے مجھے سناؤ. ایک شعر یاد کرو, 1 درہم تمہارا. تو بچوں کو تو شوق ہوتا ہے پیسوں کا. وہ روزانہ کئی اشعار یاد کرتے, کئی اشعار. ایسے ہوتے ہوتے خود شاعر بن گئے, اور اتنے بڑے شاعر. پھر ان کی شاعری سے اللہ نے کتنے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا ہے, کتنے لوگوں کو. اگر ان کے ابا ایسے کرتے کہ بیٹا اول تو آج کے دور کے ابا ہوتے تو بچے کو شاعری سکھاتے ہی نہیں. بیٹا کارٹون دیکھا کرو, جاؤ فلم دیکھا کرو سینما گھر میں جا کے, گانے وانے سنا کرو, جاؤ یہ کرو وہ کرو. الٹی سیدھی آج کل لڑکوں کی جو باتیں ہیں آپس میں, ان کی لینگویج دیکھیں, جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ زبان سکھائی جا رہی ہے. گھروں میں بھی وہی, باہر بھی وہی. زبانوں میں تہذیب نہیں ہے, گالیاں بس دیتے رہتے ہیں بیٹھ کے فوش قسم کی. اور اگر کوئی سکھاتا بھی تو لاتے مار مار کے. عبداللہ بن مبارک کے والد اگر کہتے ہیں نا, اگر ایک شعر یاد نہیں کیا تو 1 لاکھ پڑے گی. یہ بھی طریقہ تھا سکھانے کا. بچہ ڈر سے ایک شعر یاد کرتا کہ نہیں ہو تو 1 گھوسا پڑے. بچے کو مار پیٹ کے کرتے تو بچے میں یہی صفت پیدا ہوتی, وہ بھی بڑا ہو کر مارتا پیٹتا. بچے کو بچپن سے محبت دی, بیٹا 1 شعر 1 درہم. اتنے بڑے شاعر بنے. تو اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے اگر تھوڑا سا محبت والا ماحول پیدا کر لیں کہ بیٹا یہ کر لو گے تو میں یہ کر دوں گا تمہارا کام, ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, تھوڑا لانگ ٹرم ہے یہ, لیکن آہستہ آہستہ گھر جا کے انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. کچھ محبت کا ماحول پیدا ہو جائے گا. ان کو بچپن سے سکھا دی جائے یہ چیزیں. وقت کافی زیادہ ہو گیا, جو میرا موضوع تھا وہ ادھورا رہ گیا ہے, تو ادھورے ہی رہ جاتے ہیں. ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, اگلے ہفتے اس کو نمٹاؤں گا, لیکن ادھورا ہی رہ جاتا ہے. تو بس جو ادھورا ہے اسی پہ اگر عمل ہو جائے تو میرا خیال ہے ادھوری باتوں پہ بھی عمل ہو جائے تو کافی ہے. پوری باتیں پھر انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.